عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معبود آپ کے سامنے ہو، اور نگاہوں کے سامنے کیا، وہم و خیال میں بھی نہیں۔ معبود کی حقیقت یا اس کی ذات کو سمجھنا آپ کے وہم و خیال سے بھی بات۔ تو ایک ایسی ہستی کی عبادت ہو سکتی ہے جو آپ کے خیال میں بھی نہ آئے، وہ عبادت والی تعظیم، جو تعظیم کا آخری نقطہ ہوتا۔ مگر عام طور سے جو تعظیم کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، جب تک کہ معظم سامنے نہ ہو تعظیم کیسے کی جائے، جب تک ہم کسی محترم کو دیکھیں نہیں مراسم تعظیم کیسے ادا کریں۔ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر نہ دیکھیں نہ وہ آپ کے سامنے سے گزرے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس ذہن میں کہ ہم تعظیم کریں۔ تو پھر رب تبارک و تعالی کی تعظیم کی کیا شکل؟ اگر وہی مطالبہ ہے تعظیم سے کی عبادت، تو عبادت کے تو مطالبے ہو ہی چکے ہیں۔ میری تعظیم کرو کا مطلب میری عبادت کرو، اگر یہی ہے مطالبہ تو عبادت کے مطالبے ہو چکے ہیں۔ اور لفظ تعظیم اور عبادت کے مفہوم، تعظیم اور عبادت کے مفہوم میں فرق بھی ہے۔ وہ فرق آپ ایسے سمجھیں گے کہ ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اس کو اور ہلکا میں یوں کہتا ہوں کہ ہر انسان جانور ہے مگر ہر جانور انسان نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب خدا کی تعظیم کی کیا شکل ہوگی اور خدا کی خدمت کی کیا شکل ہوگی؟ ہم کیا شکل بنا سکیں گے؟ اگر قرآن کریم سے ہدایت نہ ملی ہوتی تو ہم کیا سمجھتے کہ کس کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے اور کس کی خدمت خدا کی خدمت ہے، کس کی نصرت خدا کی نصرت ہے؟ مگر قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ تو اب خدا کی تعظیم کا مطلب یہ ہوا کہ خدا والوں کی تعظیم کرو، خدا سے جسے نسبت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جو خدا والوں اس کی تعظیم کرے گا وہ شاکر، اور جو تعظیم سے انکار کرے گا وہ کافر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خدا اپنی مدد، خدا کی مدد کرو گے، خدا کی خدمت کرو گے تو اپنے محبوب اور اپنے دین اور اپنے اسلام کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے خدا والوں کی مدد یہ خدا کی مدد ہے۔ تو جو مدد کرے گا اللہ کے نیک بندوں کی وہ ہے شاکر، اور جو مدد سے منہ پھیرے گا وہ ہوگا کافر۔ سبحان اللہ۔ وہ شکر کے مقابلے میں کفر، اس کو ذہن میں آپ رکھیے گا۔ اور واقعی دوستو عظمت ہوتی کیسے؟ آپ تعظیم کہتے ہیں، تعظیم کسی کریں گے جو عظمت والا ہو۔ عظمت والا کون ہوگا؟ عظمت ملتی ہے نسبت سے، یا تو ذاتی کمال ہو یا ذاتی کمال والے سے نسبت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت ملتی ہے نسبت سے، عظیم کی نسبت سے۔
سبحان اللہ کسی عظیم کی طرف آپ کو نسبت ہو جائے آپ کو عظمت ملے گی. اگر یہ نسبت بالذات ہے تو عظمت بالذات حاصل ہوگی, سبحان اللہ اور اگر یہ نسبت بالواسطہ ہے تو عظمت بالواسطہ حاصل ہوگی. اب عظمت بالذات کی مثال رسول اللہ, کتاب اللہ, دین اللہ, ولی اللہ, براہ راست خدا کی طرف نسبت, سبحان اللہ تو یہ عظمت بالذات ہوگی. اور کسی واسطے سے ہو تو یہ عظمت بالواسطہ. تو عظمت ملتی ہے نسبت سے. اسی لیے جو عظمت والے ان کی تعظیم کی جائے گی. ارے بھائی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, بڑوں کی توقیر نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے, جس کو بھی آپ بعظمت کہیں گے اس کی تعظیم تو آپ کو کرنی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بعظمت نہ سمجھیں اس لیے تعظیم نہ کریں, تو یہ آپ کا سمجھنا صحیح ہو یا غلط. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنے میں غلطی کی آپ نے, مگر چونکہ آپ بعظمت سمجھتے ہی نہیں تو تعظیم نہ کرنا وہ کسی حد تک معقول کہا جائے گا. اس لیے کہ آپ نے بعظمت سمجھے ہی نہیں, تو غلطی یہ نہیں ہے کہ آپ نے تعظیم نہیں کی, غلطی یہ ہے کہ ایک عظمت والے کو عظمت والا نہیں سمجھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھتے تو ضرور کرتے. ارے یہ نقطہ تو شیطان کی نظر سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا, اس لیے کہ جب شیطان سے کہا گیا تھا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو, تو فرشتوں سے کہا گیا تھا, اس میں وہ بھی شامل تھا حکم کے اندر, تو سب جھک گئے لیکن وہی ایک نہیں جھکا. واقعہ مشہور ہے, بار بار آپ سنتے ہیں. اور اس نہ جھکنے کی وجہ سے کہ خدا نے حکم دیا نہیں مانا, فوراً اسے مردود کر دیا جاتا. ایسا نہیں کیا گیا. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اگر اسی بات پر بھی مردود کر دے تو پھر کیا بات, وہ تو جو چاہے گا. فعال لما یرید, جو چاہے کرے, مگر نہیں. اس نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنا یہ اس کا عمل ہے, اور عمل کی ہوئی غلطی, تو عمل کی غلطی سے اسے مردود نہیں کیا گیا. بھئی عمل کی غلطی سے اگر مردود ہو جائے آدمی تو حکم الہی آپ لوگوں کو ہے کہ نہیں, اقیم الصلاۃ, سبحان اللہ نماز قائم کرو. اور کتنے ہیں جو نہیں پڑھتے بدقسمتی سے. سبحان اللہ وآتوا الزکات, صاحب نصاب میں زکات نہیں دیتے. اتموا الصیام الی اللیل, روزے کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھتے, تو سب مردود ہو گئے. کیا لعنت کا توق سب کے گلے میں ڈال دیا گیا؟ نافرمانیاں تو تم کر رہے ہو, صبح سے شام تک نافرمانی کرتے, مردود نہیں ہوئے. معلوم ہوا کہ رب ایسا کریم ہے کہ وہ عمل کی غلطی کے بعد موقع دیتا ہے, مردود نہیں کرتا, اپنی بارگاہ رحمت سے مایوس نہیں کرتا. تو ابلیس سے بھی ایک عمل کی غلطی ہوئی, اگر اسے مردود کر دیا جاتا تو آج تم یہ کہہ سکتے تھے کہ صرف ایک عمل کی غلطی سے اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی. اسی لیے خدا نے اسی وقت یہ بات بھی ظاہر کرا دی کہ اے ابلیس بول, میں نے جب حکم تجھے دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بول دے اپنی زبان سے تاکہ پتا چلے تجھے کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے, تجھے کس وجہ سے مردود کیا جا رہا ہے, تجھے کس وجہ سے بارگاہ الہی سے محروم کیا, بارگاہ رحمت سے محروم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ. یہ مٹی کے, میں آگ کا, یہ بشر, میں جن. یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لو کہ ایک نبی کی توہین کے لیے مٹی کے لفظ کا استعمال
اور بشر کے لفظ کا استعمال سب سے پہلے ابلیس نے کیا. سبحان اللہ. لہذا آج کے لوگ متبع ہیں، مقتدی نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اس بات کو سمجھیں. ہاں تو بات ہی انا خیر من، مطلب یہ ہے کہ ابلیس بھی اس بات کا قائل تھا کہ عظمت والے کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ بہتر نہیں میں بڑا ہوں، اگر یہ بڑا ہوتا تو میں تعظیم کر لیتا، مگر بڑا تو میں ہوں. انا خیر منہ، نبی سے اپنے کو بڑا سمجھا. یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. اسی نظریے نے اسے تعظیم سے روکا. دوستو نظریہ پہلے بنتا ہے، عمل بعد میں ظاہر ہوتا ہے. پہلے لوگ نظریہ بناتے ہیں، اس نظریے کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو جو تعظیم کریں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس تعظیم کے عمل سے پہلے یہ نظریہ ہے کہ نبی عظمت والا ہے، نبی عظمت والا ہے. اور جو تعظیم نہ کرے سمجھ لو کہ وہ یہ نظریہ بنا چکا ہے کہ نبی عظمت والے نہیں ہے، نبی عظمت والے نہیں ہے. یہ نقطہ تو شیطان کی نظر سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا. وہ بھی اگر عظمت والا مانتا تو تعظیم کرتا. تو اس کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی غلطی یہ ہے کہ لائق عظمت نہیں سمجھا. اس کی غلطی یہ ہے کہ لائق سجدہ نہیں سمجھا، عظیم نہیں سمجھا. یہ اس کی غلطی ہے. بات سمجھ میں آ گئی اس کی غلطی. یہیں پر ٹھہر کر میں ایک بات اور کہہ دیا کرتا ہوں جب کبھی اس مضمون کو چھیڑتا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ تو ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں. ابلیس کیا کہتا؟ جس کو عظمت والا مانتا ہے اس کی تعظیم ہونی چاہیے. یہ ابلیس کا آپ بھی ضابطہ کہ اگر عظمت والا مانوں تو تعظیم کروں. وہ لوگ کتنے حیرت ناک ہیں اور کس قدر عجیب ہیں جو ایک طرف عظمت والا بھی کہتے ہیں اور تعظیم بھی نہیں کرتے. یہ بات تو ابلیس کی بھی ذہن میں نہیں آئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سوچنے کی بات ہے. واشکروا لی ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقوی. تو انہی کی تعظیم یہی خدا کی تعظیم. یہاں پر میں ایک بات اور کہہ کے آسانی سے نکل جاؤں. یہ خدا کے دین کی نشانی یہ کیا ہے؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی تعظیم خدا کی تعظیم. تو قرآن کریم سے ایک ضابطہ آپ نکال سکتے ہیں کہ خدا کے دین کی نشانی کیسے ہم سمجھیں گے کیا چیز خدا کے دین کی نشانی. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ یہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے. سبحان اللہ. صفا و مروہ سارے حاجی دیکھ وہاں کی زیارت کر کے آئے ہیں، جو جائیں گے وہ دیکھیں گے. یہ صفا مروہ کیا ہے پوچھ لیجیے کسی حاجی صاحب سے. صفا و مروہ کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، کسی نبی رسول کا نام، کسی غوث قطب کا نام نہیں. صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں، پتھر. اب جا کر آپ صفا مروہ سے بھی پوچھ لیں، زبان حال کی بولی اگر آپ سمجھتے ہوں، اور آپ معلوم کریں پتہ لگائیں کہ صفا و مروہ نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے چلے کیے. ساری دنیا وہیں جا کے حج کرتی ہے، آج تک اس نے ایک بھی حج نہیں کیا. اور ساری دنیا وہیں جا کر صحیح کرتی، اس نے خود اپنے اوپر صحیح نہیں کیا. وہیں جا کر اسی کے سامنے لوگ کعبے کا چکر لگاتے ہیں، اس نے کبھی چکر نہیں لگایا. پھر یہ مقام وہ خدا کے دین کی نشانی کیسے ہو گیا؟
وہ خدا کے دین کی نشانی کیسے ہو گیا؟ یہ پتھر ہے پتھر. مگر بھائی پوچھئے گا تو کسی ایسے حاجی سے واقعی جو ہو کے آیا، ایسا نہ ہو کہ بمبئی سے واپس آ گیا ہو، پتہ نہیں وہ کیا بتا دے کہ صفا کسی غوث کا نام ہے اور مروہ کسی قطب کا نام ہے. سبحان اللہ. ہاں مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ ایک دیہات میں کوئی سیٹھ صاحب تھے، اللہ نے دے رکھا تھا بہت کچھ مگر حج کا خیال نہیں کرتے تھے. گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا، سیٹھ صاحب حج کر لیجئے، سیٹھ صاحب حج کر لیجئے، سیٹھ صاحب حج کر لیجئے. اب جب دیکھا پیچھے ہی پڑ گئے ہیں تو سوچا چلو بمبئی تک چلتے ہیں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ، اور پھر حاجیوں ہی کے قافلے کے ساتھ واپس آ جائیں گے، کہیں کسی حوض سے پانی بھر لیں گے، بازار سے کھجور خرید لیں گے، سبحان اللہ. کہیں سے لمبا کرتا بنوا لیں گے اور حاجی بن کے چلے آئیں گے. تو سیٹھ صاحب اسی طرح سے حاجی بن کر کے جب وہ آئے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ، گاؤں والوں نے خوب پھول ہار کیا، خوب اچھا ویلکم، خوب بہترین انداز سے خوش آمدید. مگر جو پرانے حاجی صاحب تھے ان میں ایک صاحب پوچھ پڑے، حاجی صاحب یہ بتائیے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت اسود جو ہیں بڑے اچھے آدمی. سبحان اللہ. اب یہ حاجی گھبرا گیا، ارے آپ آدمی کہتے ہیں، وہ تو پتھر ہے پتھر ہے. تو مسکرا کہتے نہیں حاجی صاحب جب آپ گئے تھے تب پتھر تھے، اب آدمی ہو گئے. سبحان اللہ. بہت پہلے آپ گئے تھے. تو ایسے سے مت پوچھیے گا، ایسے سے پوچھیے جو واقعی زیارت سے آ گیا. تو دیکھو طوالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی اگر پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو. سبحان اللہ. صفا و مروہ پتھر، خانہ کعبہ پتھر، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، عرفات کا میدان پتھریلا میدان، مینا کی وادی پتھریلی وادی، غار ہیرا پتھر، جبل رحمت پتھر. پتھر کا مقدر دیکھنا ہو تو مکے چلو. اور یہ پتھر یہ خدا کے دین کی نشانی. سبحان اللہ. یہ پتھر انہیں پتھر نہ کہو، یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، ان کی تعظیم خدا کی تعظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات صرف صفا مروہ کے تعلق سے چلی، ایک اللہ کی مقبول بندی کے قدموں سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. اس کے ساتھ کیا دیکھیں گے؟ یہ سب نسبتوں نے انہیں یہ مقام دے دیا. مقام ابراہیم کو تو وہ مقام ملا کہ کسی پتھر کا مقدر ایسا نہیں دکھتا. حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. سبحان اللہ. مقام ابراہیم وہی پتھر ہے نا جہاں حضرت ابراہیم کھڑے تھے اور کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، تو پتھر وہ بلند ہوتا تھا، نیچے ہوتا تھا، ان کے ارادے کے مطابق. اس پر نشان رکھ، حضرت ابراہیم کے نشان قدم اس کے اوپر. تو کہا اس کو مصلی بناؤ. تو اس پورے حصے میں وہ نماز سب سے افضل ہے جو مقام ابراہیم کے پاس ادا کی جائے. سبحان اللہ. یعنی اس نماز سے بھی زیادہ افضل جو حتیب میں ادا کی گئی، اس نماز سے بھی زیادہ افضل جو خانہ کعبہ کے اندر ادا کی جائے. سبحان اللہ. مقام ابراہیم یعنی کعبے کے قریب ہو کے نماز پڑھو تو وہ فضیلت نہ ملے، اور مقام ابراہیم کے قریب ہو تو فضیلت ملے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر حضرت ابراہیم کا نشان قدم ہے. سبحان اللہ. تو اپنی عبادت کو اگر تم مقبول اور معظم و بہتر فضیلت والا بنانا چاہو تو سجدہ خدا کے لیے ہو اور قربت نبی کے نشان قدم سے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی اس پتھر سے پوچھنا، اے پتھر تیری سختی بہت مشہور ہے، تو نے کیوں نشان لے لیا ایک نبی کا؟ تو موم تو نہیں ہے کہ نشان لے لے، تو پتھر ہے پتھر.
تو کتنا اچھا جواب وہ پتھر دے گا، اگر میں نبی کا نشان نہ لیتا تو میرا نشان کہاں سے بچتا؟ اپنے بچانے کا طریقہ یہی تھا کہ کتنے بھی انقلابات آئے جائیں مگر میں بچا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کے نشان قدم کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ، بچنے کا نسخہ مل گیا۔ اگر تم دنیا میں بچنا چاہو تو نبی کا نشان دل میں لگا لو۔ نبی کا نشان یہی بچنے کی ایک شکل ہی ہے۔ نبی کے نشان کے قریب ہو جاؤ۔ میں انتہا کی بات بتاؤں، وہ قوم جو آثار و منصوبات کی دشمن ہے وہ بھی اثر ابراہیمی کی حفاظت کر رہی ہے۔ ذرا صاحب خیال کریں، کوئی نبی کی نشان قدم، تو جو چیز عظمت والے سے منسوب ہو جائے وہ باعظمت۔ نسبت میں بڑا رنگ ہوتا، نسبت میں بڑا زور ہوتا۔ دیکھیے ایک بڑی عجیب چیز ہے جس کو آپ پیروں میں پہنتے ہیں، اسے جوتا کہتے ہیں، اور کسی کو جوتے سے مارنا یہ انتہا درجے ذلیل کرنا ہوتا۔ بلکہ مارنے کو تو چھوڑیے، جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو کہتے ہیں ہم تجھے جوتوں سے ماریں گے، یہ نہیں کہتے تجھے ٹوپی سے ماریں گے۔ یعنی جوتوں کی مار کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے پیروں کے نیچے۔ مگر اگر یہی جوتا کسی عظمت والے سے نسبت حاصل کر لے سبحان اللہ، تو سروں کے اوپر، سبحان اللہ، یہی جوتا سروں پر، اور میں انسانوں کے سر کی بات نہیں کرتا، فرشتوں کے سروں پر، سبحان اللہ، سبحان جوتا اللہ، اور فرشتوں کے سروں پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جوتا اور فرشتوں کے سر پر۔ یاد کرو تابوت سکینہ کو، جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات، اس میں حضرت کلیم کا جوتا، سبحان اللہ، اسی تابوت کے اندر حضرت کلیم کا جوتا، وہ تحمل الملائکہ، اور فرشتے سروں پہ لے کے چلتے تھے، فرشتے سروں پہ لے کے چلتے تھے۔ دیکھا آپ نے یہ عظمت؟ تو اصل میں اس نقطے کو وہ جانتے تھے کہ ہم اس جوتے کی تعظیم نہیں کرتے، اس جوتے کی تعظیم یہ حضرت کلیم کی تعظیم ہے، اور حضرت کلیم کی تعظیم یہ خود خدا کی تعظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔